اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن یادو کو قانونی نمائندہ مقرر کرنے سے متعلق سماعت۔ حکومت پاکستان ایک بار پھر بھارت کو قونصل رسائی دینے کے لیے تیار۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا چاہتے ہیں بھارت خود اس کیس میں شامل ہو جائے۔ سماعت 1 دسمبر تک ملتوی۔ الیکشن سے پہلے آپ کا کوٹا میں کمی کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا گندم کی سبسڈی میں کمی کی، عمران خان نے ایک منصوبہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نہیں کیا۔ اب الیکشنز کے دوران آ کے کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ عبوری صوبہ دے دیں۔ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے ایک بھی منصوبہ نہیں دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نگر میں جلسے سے خطاب میں حکومت پر لفظی گولہ باری، بولے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ وفاقی حکومت نے سبسڈی میں کٹوتی کی، ہر طبقہ احتجاج کر رہا ہے۔ پاکستان کو آج جو بیماری لاحق ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ میں نے کبھی اس جعلی حکومت کو نہ حکومت سمجھا ہے نہ اس سے درخواست کی ہے۔ ان کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے۔ بجلی، روٹی، گیس، دوائی، علاج، سڑکیں، کچھ بھی نہیں۔ جعلی حکومت کو کبھی حکومت نہیں سمجھا، عوام کی خدمت ان کی نصیب میں نہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون کا گوپس میں جلسے سے خطاب، موجودہ حکومت کو صرف ایک ہی کام آتا ہے اور وہ صرف انتقام ہے۔ گلگت بلتستان میں شیر آیا تو گوپس کو فوری طور پر ضلع کا درجہ ملے گا۔ جلسوں کے اندر جو لینگویج مریم نواز استعمال کر رہی ہیں، پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملے کر کے ایک ضلع سبحانی کا جاتی عمرہ کا بیانیہ جلسوں میں بیان کر رہی ہیں، وہ ہمارے 22 کروڑ عوام کی آواز نہیں ہے۔ مریم نواز اداروں کے خلاف زہر اگل رہی ہے، کوئی غیرت مند ان کا بیانیہ قبول نہیں کر سکتا۔ معاون خصوصی طلاق پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کسی خاندان یا فرد واحد کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ جمہوریت کے پودے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پورے پاکستان کے چپے چپے کو لوٹا، گلگت بلتستان کو لوٹا۔ نواز شریف کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ زرداری کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے گلگت بلتستان پر توجہ نہیں دی، وزیر اعظم کی قیادت میں مسائل حل کریں گے۔ وفاقی وزیر مراد سعید اور علی امین گنڈاپور کا خپلوں میں جلسے سے خطاب، تحریک انصاف گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے پرعزم، پسماندہ علاقوں کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ وزاری کی حیثیت کیا تھی؟ اپنے سینما بیمینوں میں بیٹھ کے یہ ٹکٹ بیچنا تھا۔ آج دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا ہے آپ کے ووٹوں کی طاقت سے۔ نواز شریف ایک چھوٹی لوہار کی دکان آج دنیا کا امیر ترین آدمی بنا ہوا ہے۔ آپ نے طاقت دی اس کو، اب خدا کے لیے ایک بار اپنی یہ طاقت اپنے بچوں کے لیے استعمال کرو، پاکستان کے لیے استعمال کرو، گلگت بلتستان کے لیے استعمال کرو۔ شہباز شریف کی قبر میں تکلیف بڑھ گئی، فوری ڈاکٹر تک رسائی دینے کا مطالبہ۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران صاحب شہباز شریف کو اذیت دے کر اپوزیشن کو بلیک میل نہیں کر سکتے، جو سیاسی مخالفین کی صحت پر سیاست کرے وہ قابل ترس ہے۔ صحت پر سیاست نون لیگ کا وتیرہ ہے، خرابی صحت کا بہانہ کر کے نواز شریف مفرور ہوئے، اس وقت بھی مریم اورنگزیب کے بیانات اسی طرز کے تھے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل، کہتے ہیں کہ نواز شریف آج بھلے چنگے ریاست کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختر بند گاڑی میں پیش کرنے کا کیس، جوڈیشل افسران قانون اور SOPs کے مطابق ملزمان کو پیش کرتے ہیں۔ شہباز شریف کو میڈیکل کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، معائنہ بھی کرایا۔ ہوم سیکرٹری اور جیل سپرنٹنڈنٹ کی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع۔ منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف خاندان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والے مشتاق چینی کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ کہا کہ قاسم قیوم اور عبد القیوم نے اس کے اکاؤنٹ سے 6 کروڑ کی TTs لگوائیں۔ ظاہر کیا رقم باہر سے موصول ہوئی، 2014 میں سلمان شہباز کے 60 کروڑ بلیک سے وائٹ کیے۔
حکومت ہے کہ ایک جلسہ آ رہا ہے اور برداشت نہیں کر پا رہے، اور اراکین اسمبلی کو جس طرح سے جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جو ابھی بھی موجودہ رکن اسمبلی ہو اس کو اس سلوک میں رکھا جائے۔ سب سے بڑا ٹارچر تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایسی جگہ رکھیں جہاں واش روم کی فیسلٹی نہ ہو۔ نیب آفس ہنگامہ رائے کیس خواجہ عمران نذیر ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کے حوالے۔ ATC لاہور میں پرویز ملک، شائستہ پرویز، علی پرویز، غزالی بٹ کی عبوری ضمانت 16 نومبر تک منظور۔ عمران نذیر نے کہا حکومت 13 دسمبر کے جلسے سے خوف زدہ ہو چکی۔ رانا ثناءاللہ کی درخواست ضمانت جلد سماعت کے لیے مقرر کرانے کی نیب اپیل منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا رانا ثناءاللہ کا کیس 16 نومبر کو مقرر کرنے کا حکم۔ اثاثہ جات کیس میں رانا ثناءاللہ عبوری ضمانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، نیب کا موقف۔ سپریم کورٹ کا میر شکیل الرحمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم، 10 کروڑ کے مشترکے جمع کرانے کی ہدایت۔ نیب نے میر شکیل کو 34 سال قبل خریدی گئی ایک اراضی کے ریفرنس میں گرفتار کیا تھا۔ کرونا SOP خلاف ورزی پر انتظامیہ متحرک، لاہور میں ریاضی بس اڈہ سیل، ملتان میں بہاؤدین ذکر یونیورسٹی میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش۔ کرونا کیسز میں اضافے پر اسلام آباد کے 5 سب سیکٹرز لاک ڈاؤن نافذ۔ ملک کے سیاستدان کورونا سے محفوظ نہ رہ سکے، پیپلز پارٹی کی رہنما قمر زمان کائرہ اور نون لیگ کے رہنما کیپٹن صفدر بھی وائرس کا شکار ہو گئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر قمر زمان کائرہ انتخابی مہم چھوڑ کر گلگت سے اسلام آباد، لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر لاہور پہنچ گئے، گھر پر کوارنٹائن اختیار کر لیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کے ڈیرے، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 477، فیصل آباد میں 338 اور ملتان میں 245 ریکارڈ۔ محکمہ ماحولیات نے 110 اینٹوں کے بھٹے 31 دسمبر تک بند کر دیے۔ ماہرین کے مطابق 45% اسموگ دھواں چھوڑتی گاڑیوں سے پیدا ہو رہی ہے۔ بجلی ایک ماہ کے لیے 48 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا کے مطابق اگست میں بجلی کی پیشگی فیول لاگت 3 روپے 20 پیسے فی یونٹ تھی، پیداواری لاگت 3 روپے 68 پیسے فی یونٹ رہی۔ صارفین سے اضافی وصولی نومبر کے بل میں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر علی زیدی کراچی کی ابتر صورتحال پر پریشان، غریب آباد اور گلبرگ رفاہ عام ہاسپٹل کی ویڈیو شیئر کر دی۔ کہتے ہیں کہ PP حکومت چودھری شجاعت حسین کی طبیعت میں بہتری، پرنسپل سروسز ہسپتال پروفیسر امجد کا کہنا ہے چودھری شجاعت حسین کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ میڈیکل بورڈ نے تفصیلی طبی معائنہ کیا۔ سیاسی رہنماؤں کی مسلم لیگ ق کے صدر کی عیادت، جلد مکمل صحت یابی کے لیے دعائیں۔ صدارت نظام کی نفاذ کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر، پہلے بھی سپریم کورٹ درخواستیں اعتراض لگا کر واپس کر چکی۔ درخواست گزار کا موقف، وفاق، وزیر اعظم، چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کو فریق بنایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں مذہب تبدیلی کے بعد پسند کی شادی کے کیس کی سماعت، 5 رکنی میڈیکل بورڈ نے آرزو کی عمر 14 سے 15 سال قرار دے دی۔ کوئی دباؤ نہیں، مرضی سے اسلام قبول کیا اور شادی کی۔ آرزو کا بیان عدالت کی، دارالعمان منتقل کرنے کی ہدایت، سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں تیز رفتار واٹر ٹینکر بینک میں جا گھسا، حادثے میں 1 شخص جاں بحق، 5 زخمی، بینک کے باہر کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 143واں یوم پیدائش، مزار پر پاک بحریہ کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ سیالکوٹ میں اقبال منزل میں کیک کاٹا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مفکر پاکستان کو خراج تحسین۔